السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفسه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں، اور ان پچھلوں کی بابت جو اب تک ان کے پاس نہیں پہنچے خوشیاں منا رہے ہیں، اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا. ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، 70 اور 71 ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں شہداء کی زندگی کا ذکر کیا کہ شہداء کی یہ زندگی جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں تم مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزی دیے جاتے ہیں. یہ زندگی حقیقی ہے یا مجازی ہے اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں ہے. اللہ نے جگہ جگہ اس کی وضاحت کر دی، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. بعض علماء نے کہا کہ قبر میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں قبر کے اندر جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں. حدیث میں ایک تیسری شکل ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پیتی ہیں اور ان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں. وہ مسلمان جو ان کے پیچھے دنیا میں زندہ ہیں یا مصروف جہاد ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے، ان کے بارے میں وہ شہداء جو شہید ہو کر برزخ میں پہنچ گئے وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش کہ ان کے وہ ساتھی بھی شہادت کی موت پا کر ہمارے ہی جیسی پر لطف زندگی گزارنے آ جائیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مرنے والا یا مرنے والی کوئی جان یا کوئی نفس جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دوبارہ دنیا میں لوٹ کر آنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اچھے مقام پر پہنچ گیا. لا یبغون عنہا حولا. لیکن شہید کی یہ تمنا ہوگی کہ دوبارہ دنیا میں آ کر اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے. یہ آرزو کیوں کرتا ہے وہ؟ اس لیے کہ وہ شہادت کی فضیلت کو دیکھ چکا ہوتا ہے تو اس فضیلت کو دوبارہ لینا چاہتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے والد کو اللہ نے زندہ کیا اور ان سے پوچھا کہ مجھ سے تم کسی آرزو اور خواہش کو بیان کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں دوبارہ شہادت پاؤں اور پھر آؤں. تو اللہ نے کہا یہ ممکن نہیں، میرا یہ فیصلہ ہے کہ جو میرے پاس آ جاتا ہے اس کو دوبارہ دنیا کی زندگی نہیں دیتا، دنیا میں نہیں آتا. اور وہ شہداء خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، ایک دوسرے کو خوشی اپنی مسرت کی خوشی دیتے ہیں کہ ہم بہت عیش و آرام سے ہیں. دنیا کی خوشی، برزخ کی خوشی، اللہ کے انعام کی خوشی. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل. اللہ کی نعمت اور فضل سے خوش ہوتے ہیں اور اس بات سے بھی کہ اللہ نے ان کے اجر کو برباد نہیں کیا. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی خوشیوں میں ان کے بھائی جو دنیا میں ابھی ہیں یعنی ابھی شہید نہیں ہوئے وہ بھی شریک ہوں. تو ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شہید کا مقام اور مرتبہ اور شہادت کے درجے اور عظیم مرتبے کو بیان کیا ہے۔
شہید کون ہے، کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ ایک آدمی اپنی بہادری کے اظہار کے لیے لڑتا ہے، دوسرا قبیلے اور خاندان کی حمایت میں لڑتا ہے، تیسرا ریاکاری اور دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، یعنی اپنا مقام مرتبہ لوگوں میں جنانے بتانے کے لیے، ہم شہید کس کو مانیں گے؟ 3 سوال ہے، آپ نے جواب کیا دیا؟ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیاء فہو فی سبیل اللہ۔ سوال 3 جواب 1، اور تینوں آپشن میں سے آپ نے جواب نہیں دیا، کہا کہ جس نے اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے قتال کیا وہی فی سبیل اللہ ہے، اور اسی کی موت شہادت کی موت ہے۔ وہ لوگ جو بدر میں قتل کیے گئے تھے، اس کے بعد پھر احد میں قتل کیے گئے، تو شہادت کی سب سے پہلی موت انہی لوگوں کو ملی، اور سب سے پہلے جو بدری صحابہ ہیں، جو بدر کے شہداء ہیں، وہ سب سے پہلے شہداء میں جنت میں جائیں گے، کیونکہ اسلام کے شہداء ہیں وہ پہلی جنگ کے، وہ جنت میں جائیں گے، اس کے بعد احد کے شہداء جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب یہ مر جائیں، یہ جو مر گئے، قتل کر دیے گئے، تو انہیں مردہ نہ سمجھو۔ سوال یہ ہے، قتل ہوا ہے، موت ہوئی ہے، دفن کیا گیا ہے، تو پھر ہم زندہ کیوں سمجھیں؟ زندے کو کہیں دفن کیا جاتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جواب اس کا، ہر مردہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ مر گئے لوگ، دفن کر دیے گئے لوگ، ذکر چھوڑ دیتے ہیں، بلا دیتے ہیں، قبرستان مردوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ شہداء کے بارے میں کہا کہ ان کی جو زندگی ختم ہوتی ہے دنیا کی، تو عام لوگوں کی طرح زندگی نہیں ہے، انعام کی، اکرام کی، اللہ کے فضل کی، یہ جو نوازش کی، یہ سلسلہ نہیں ختم ہوتا ہے۔ یہ عام مردوں کی طرح مردہ نہیں ہے، ان کو تم زندہ سمجھو۔ جس طرح زندوں کو اللہ نوازتا ہے، اسی طرح ان کو بھی نوازتا ہے، بس ان کی روح دنیا کی زندگی سے قبض کر لی گئی، اور برزخ کی زندگی میں ان کو ساری نوازشیں اور نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ وہ زندہ ہیں برزخ کی زندگی میں، دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، اور پھر کیا کیا ان کو عطا کیا جاتا ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو عام مردوں کی طرح انہیں مردہ نہ سمجھو۔ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں پھدکتی ہیں، اپنے رب کے پاس وہ روزی پاتے ہیں، اور روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس روزی کو پا کر کے اللہ نے جو روزی دیا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو کچھ اللہ نے دیا اپنے فضل سے خوش ہیں، اور ایک دوسرے کو اس نوازش اور عطا کی بشارت دیتے ہیں، مجھے رب نے یہ دیا، یہ انعام ملا، خوشی محسوس کرتے ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ابھی ان کے ساتھی دنیا میں ہیں، شہادت کی موت نہیں پائے، بدر کے لوگ چلے گئے، اہل بدر کے بارے میں، احد کے شہداء احد کے بارے میں، اپنی دوست ساتھی جو دنیا ہی میں ہیں، ان کے بارے میں بھی تمنا کرتے کاش ہمارے ساتھیوں کو بھی یہ بشارت، یہ نعمت اور یہ اللہ کی نوازش اور انعام مل جاتا۔ ان آیتوں سے جو فوائد و مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کی موت شہادت کی موت ہے، اور اللہ نے انہیں عام مردوں کی طرح مردہ سمجھنے سے، کہنے سے منع کیا، کہا میرے پاس وہ اعزاز، اکرام اور انعام کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہے زندگی برزخ کی۔ دوسرا مسئلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کی ترغیب دی گئی، تاکہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد سے فرار نہ اختیار کریں، جان اور دنیا سے محبت کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ قیامت تک کے لیے شریعت کے احکام ہے نا، تو جہاد کی ترغیب دے کر کے، شوق دلا کر کے مجاہدین کے اعزاز اور انعامات کا بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا وہی مجاہد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، شہداء کی جو موت کی نفی کی گئی ہے وہ مطلق موت کی نفی نہیں ہے، وہ نفی اعتبار، یعنی عام جو موت لوگوں کی ہوتی ہے اس طرح مردہ مت سمجھو، ورنہ مرے، اس کے بعد
دفن کیا گیا تو موت تو ہوئی ہے، لیکن وہ موت با مقصد ہے اور وہی موت زندگی ہے۔ کہتے ہیں نا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، تو اس موت سے انہیں بھی زندگی ملتی ہے، بعد والوں کو بھی قربانیوں کا فائدہ ملتا ہے۔ چوتھا مسئلہ شہداء کی فضیلت، بل احیاء عند ربہم، رب نے ان کو کہا کہ میرے پاس وہ زندہ ہیں، میرے یہاں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پانچواں مسئلہ اس دعوے کی تردید، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا مرتبہ شہید سے بلند ہوتا ہے، جب شہید زندہ ہیں تو نبی بدرجہ اولا زندہ ہوں گے، اس میں دو رائے نہیں، اور یہ صحیح بات ہے کہ نبی شہید سے بلند ہیں، نبی کا درجہ ولی سے بلند ہے، لیکن یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، اگر اس زندگی سے لوگ برزخی زندگی مراد لیتے ہیں تب تو یہ سچائی ہے کہ مرنے کے بعد برزخ کی زندگی ہے، یہ درست ہے۔ لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا کی زندگی تھی دنیاوی زندگی ہے تو یہ جھوٹ اور باطل چیز ہے۔ نبی شہداء اور اولیاء سے بلند ہیں، آپ اپنی قبر میں برزخی زندگی میں ہیں جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا ہی کی زندگی ہوتی تو آپ کو غسل دیا جاتا، کفن پہنایا جاتا، جنازہ پڑھی جاتی، مٹی میں دفن کیا جاتا۔ جب زندہ تھے تو دفن کی کیا ضرورت، زندہ تھے تو قبر کھودنے کی کیا ضرورت؟ وہ زندگی ہے لیکن وہ برزخ کی زندگی ہے جو مرنے کے بعد سے لے کے قیامت قائم تک کی زندگی ہے، اور اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسم کو کھائے، تو جسم صحیح سالم ہوگا، وہ زندگی بھی ہوگی لیکن برزخ کی زندگی، وہ دیکھنے میں وہ جسم اگر ہے انبیاء کا جیسا کہ حدیثوں میں ہے، مگر دنیا کی زندگی اس کا وہ شعور نہیں۔ اب یہی روح ہے، اس روح کا دنیا سے تعلق نہیں، وہ برزخ کی زندگی ہے۔ اس لیے اگر آپ نبی کی قبر میں دنیا کی زندگی مانتے ہیں تب تو پھر ایک بہت بڑا الزام صحابہ پر ہو جائے گا کہ آپ کو صحابہ نے زندہ دفن کر دیا تبھی تو دنیا کی زندگی ہے، اور اگر وفات کے بعد دفن کیا ہے تو پھر وہ زندگی برزخ کی زندگی ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا، اہل علم کا، صحابہ کا، تابعین، محدثین، ائمہ، فقہاء کا یہی عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ برزخ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنی قبر میں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ شہداء زندہ ہیں تو قبر پر چادر چڑھائیں گے، کھانا پینا رکھیں گے، مٹھائی رکھیں گے، حلوہ رکھیں گے، یہ سب فضول چیز ہے۔ کہتے ہیں زندہ ہیں، کھانا پہنچ جائے گا، کیسے پہنچ جائے گا؟ وہ زندگی برزخ کی زندگی، اللہ اور ان کو روزی دیتا ہے۔ چھٹا مسئلہ، شہداء مردہ ہیں اور انہیں روزی دی جاتی ہے۔ کیسے مردوں کو روزی دی جاتی ہے؟ بھائی دنیا میں وہ مر گئے، شہادت کی موت مرے، اس کے بعد دفنایا گیا، دنیا سے ان کی زندگی ختم ہوئی ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اب رب کے پاس انہیں دوبارہ زندگی ملی ہے۔ یہی زندگی شہداء کی بھی ہے، انبیاء کی بھی ہے، کہ دنیا سے خاتمہ ہوا، رب نے انہیں دوبارہ زندگی دیا اور ان کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا والے جن چیزوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، کیا مردے جو روزی پاتے ہیں وہی چیزیں وہ بھی پاتے ہوں گے؟ جواب، دنیا کے رزق میں اور آخرت اور برزخ کے رزق میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ دنیا کا تو ہم دیکھ رہے ہیں، برزخ کا جو رزق ہے مرنے کے بعد کا، یہ اللہ کا انعام اور اکرام ہے، اور اللہ کا انعام اور اکرام کتنا بڑا، کتنی نوازش عطا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، بس ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ وہ نعمتوں میں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ ساتواں مسئلہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ عام مردوں کی طرح مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اور وہ برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں، عام مردوں کی طرح انہیں مردہ نہیں شمار کیا جائے گا۔ آٹھواں مسئلہ، جب شہداء کو برزخی زندگی اور ان کا ذکر خیر ہے تو انبیاء شہداء سے افضل ہیں، وہ ان سے زیادہ اعلیٰ اعزاز اور اکرام کی زندگی میں ہیں۔ نواں مسئلہ، اللہ رب العالمین
کا وجود اور اس کی عندیت یعنی رب کے پاس ہیں، رب کے پاس کسی کا وجود یا رب کے پاس کسی کی موجودگی، یہ رب کے جہاں وجود کی دلیل ہے وہیں رب کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جب اعزاز سے نوازتا ہے تو کہتا ہے بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ رب کے پاس ہیں، رب نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ یسبحونہ ولہ یسجدون۔ 10واں مسئلہ، شہداء کو جو ملتا ہے اس پر خوش ہوتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ، اور وہ ثواب کی وجہ سے انہیں ملتا ہے۔ 11واں مسئلہ، اللہ تعالی جب کسی کو نوازتا ہے تو دنیا میں بھی نوازتا ہے، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی۔ دنیا کی نوازش عام ہے، وہ کسی کو بھی روزی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے۔ آخرت اور برزخ کی جو نوازش اور عطا ہے یہ ایمان والوں کے لیے خاص ہے۔ شہداء کے لیے یہاں خصوصی ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو دنیا آخرت دونوں میں نوازا۔ 12واں مسئلہ، یہ شہداء ایک دوسرے کو اپنی کامیابی کی خوشخبری دیتے ہیں اور ان کے جو ساتھی رہ گئے دنیا میں ان کا بھی انتظار کرتے، کاش وہ بھی آتے اور ہمارے ساتھ انہی نعمتوں میں رہتے۔ 13واں مسئلہ، شہداء کو کسی طرح کا خوف اور رنج نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا کہ ہماری جان چلے گئی، ہمارے بچے چھوٹ گئے، نہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، اس موت سے خوش ہوتے ہیں، دوبارہ اسی طرح کی موت کی تمنا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب اور نرالا ہے، اس کا سارا معاملہ بھلائی سے جڑا ہوا ہے، سب کچھ بھلائی ہے۔ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تو بھی بھلائی ہے، خوشی پہنچی شکریہ ادا کیا تو بھی بھلائی ہے، اور یہ چیز صرف ایمان والے کو ملتی ہے۔ 14واں مسئلہ، شہداء آپس میں ایک دوسرے کو اپنے انعامات کی خوشخبریاں دیتے ہیں۔ 15واں مسئلہ، اللہ کسی ایمان والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے ایمان والو نیکیاں کرتے رہو خلوص کے ساتھ، کوئی نیکی اللہ برباد نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا، اللہ کے ہاں عدل اور انصاف ہے اور وہ نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے، تمہاری نیکیاں برباد نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شہداء کے مقام و مرتبہ تک پہنچنے کی توفیق بخشے اور ہمیں اس اعزاز اور انعام اور اکرام سے نوازے جن بندوں کے لیے شہداء کی لفظ شہداء کی صورت میں کہا کہ انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے ہی مردوں میں سے بنائے جو مرنے کے بعد بھی زندہ کہے جائیں، یعنی شہداء اور شہادت کی موت۔ میرے بھائیوں، تمنا کرنا چاہیے شہادت کی موت کی، سب کو تمنا کرنا چاہیے۔ شہید جنت میں جانے کے بعد پھر تمنا کرے گا دنیا میں آ کے شہادت کی موت کی۔ بزدلی کی موت اچھی نہیں ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا، نشر و اشاعت کرنا، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنی جان دینا، اس سے بہتر موت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم پر اور آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ آل عمران کی آیتوں کے بعد 172 اور 73 ان دو آیتوں کی تفسیر کے ساتھ ہماری حاضری ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔